السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسکین ورلڈ سے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اور ارننگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ مونیٹائزیشن کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رینبو کی۔ ناظرین، بارش تھمے، بادل چھٹ جائیں اور سورج اپنا چمکتا دمکتا مکھڑا نکالے تو بعض وقت اس کے بالکل سامنے آسمان پر ایک رنگین کمان سی بن جاتی ہے، جسے ہم قوس قزح یا دھنک کہتے ہیں۔ یہ صرف دن میں دکھائی دیتی ہے۔ آخر یہ رات میں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ سورج کی روشنی سے ہی تو بنتی ہے۔ سورج کی روشنی ظاہر میں سفید نظر آتی ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر مختلف رنگ کی کرنیں ہوتی ہیں، جو آپس میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے الگ الگ دکھائی نہیں دیتی۔ جب یہ کرنیں شیشے یا پانی میں گزرتی ہیں، ٹیڑھی ہو کر الگ الگ ہو جاتی ہیں اور ہم ان کے رنگ جدا جدا دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک منشور لیجئے۔ یہ خاص قسم کے شیشے کا ایک مثلث ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس منشور کو سورج کی طرف کر کے آہستہ آہستہ گھمائیے۔ آپ کو اس کے اندر کئی رنگ نظر آئیں گے۔ اب کسی اندھیرے کمرے میں جائیں اور اتنی کھڑکی کھولیں کہ اس میں سے سورج کی باریک سی کرن اندر آ سکے۔ اس کرن کے سامنے ایک میز رکھیے اور میز پر سفید کاغذ منشور کو روشنی کے سامنے کر کے آہستہ آہستہ گھمائیے۔ کاغذ پر رنگین دھنک سی جھلملاتی نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح آسمان پر دھنک پڑتی ہے۔ بارش تھمنے کے بعد ہوا میں پانی کے ننھے ننھے ذرے رہ جاتے ہیں۔ سورج کی کرنیں ان ذروں میں سے گزرتی ہیں تو ٹیڑھی ہو کر الگ الگ ہو جاتی ہیں اور ہم کمان کی صورت میں ان کے علیحدہ علیحدہ رنگ دیکھتے ہیں۔ مگر یہ تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہی ذرے ختم ہو جاتے ہیں، کرنیں آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں اور رنگین کمان غائب ہو جاتی ہے۔ دھنک پڑنے کے لیے ضروری ہے کہ سورج یا تو عین مشرق میں ہو یا عین مغرب میں، یعنی سورج کی شعاعیں پانی کے قطروں پر ترچھی پڑنی چاہیے۔ اگر سورج مشرق کی جانب ہوگا تو دھنک مغرب کی طرف پڑے گی اور مغرب کی جانب ہوگا تو مشرق کی طرف پڑیں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی انفارمیشن بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ کے بھرپور تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔